بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون۔ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اور جادوگروں نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے گا کہ تو نے ہمیں موسیٰ کے خلاف، موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف جادو پر جو مجبور کیا۔ جب دیکھا فرعون نے کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے اور نکل گیا، جادوگر بھی ایمان لے آئے، تو قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ فرعون کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا بنی اسرائیل پر، کیونکہ جب دلائل کی دنیا میں انسان ہار جاتا ہے تو پھر وہ ڈنڈے کے زور سے، طاقت کے زور سے اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرعون نے کیا۔ تو دوسرے مقام پہ قرآن میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلیاں دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جائیں، اور پہلے اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا، متبعون، فرعونیوں کو پتہ چل جائے گا، اگرچہ آپ چھپائیں لیکن اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، شہروں میں فرعون کو جب اطلاع ملی نا، اس کی جو خفیہ ایجنسیوں نے فرعون کو بتایا کہ ایسے ایسے بنی اسرائیل میں، ظاہر ہے ایسی چیزیں چھپ نہیں سکتی، بنی اسرائیل بھی تھوڑے نہیں تھے، تو یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی حکومت سے۔ تو بنی اسرائیل جیسے ہی نکلے ہیں، فرعون نے بھی کیا کیا کہ جو جمع کرنے والے لوگ ہیں نا، حاشرین، حاشر کا مطلب حکومتی لوگ کچھ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے جو حکومت کا پیغام لے کے جگہ جگہ جایا کرتے تھے، ان پہ خاص لباس ہوتے تھے، خاص علامتیں ہوتی تھیں، جس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کا، حکومت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو فرعون نے ان حاشرین کو بھیجا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بہت ہی چھوٹی سی ایک گھٹیا سی معاذ اللہ ایک جماعت ہے، تھوڑے سے غلام لوگ ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بڑے غصے میں ڈالا ہے، ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے ان لوگوں نے، یہ ہمارے ماتحت لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، جب ظالم آدمی کسی، آپ نے اکثر قوم پرست لیڈروں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنا کوئی مفاد قوم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو خطرہ ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کو پتہ ہے کہ جب قوم کا نام لوگے تو قوم ساتھ دے گی، اپنے ذاتی مفاد میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اکثر سیاسی لیڈر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، قوم کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب پتہ نہیں وہ قوم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن نعرہ یہی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ پرانا نعرہ ہے، فرعون نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میری حکومت چلی جائے گی یا میری جو ہے وہ دبدبہ روب ختم ہو جائے گا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ لجمیع حاضرون، بھائی سب کو خطرہ ہے، جتنی بھی ہماری سلطنت کے لوگ ہیں اور جو ہماری عوام ہے، یہ جو غلام قوم میں تھوڑے سے لوگ ہیں، ان سے ہم سب کو خطرہ ہے، یہ کل ہمیں کو کاٹ پیٹ کے کھا جائیں گے، یہ ان کو نہیں چھوڑو۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فرعون نے ایسا وہ لگائی نا دعوت دی کہ سب کو نکالا، اس نے جتنے بھی لوگ تھے نا سب کو نکال دیا، فرعونیوں کو، جتنے بھی غیر مسلم تھے جو حضرت موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تھے، سب کے سب کو بولا کہ نکل جاؤ۔ تو سارے لالچ میں کہ اب تو لوٹ مار ہوگی، اب ہم بنی اسرائیل کو پکڑ کے غلام بنائیں گے، جو پہلے زمانے میں جنگوں میں لوٹ مار ہوتی تھی، اب تو ایک ہمیں بہترین موقع مل گیا۔ تو فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں فرعون کو نہیں پتا تھا کہ ہم اصل میں سب کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس طرح سے سب نکل جائیں گے، یہ کام کیا جائے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، نافرمان آدمی کیا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری ناکامی کا سبب، کیونکہ پیچھے فرعون پہنچ گیا ہے، اور فرعونی یہ سمجھ رہے تھے اب ہماری بہترین کامیابی شروع ہے، اب تو بنی اسرائیل کو ہم پکڑ کے ایسا ماریں گے، پیٹیں گے، غلام بنائیں گے، ان کی عورتوں پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی تک جو تھوڑا بہت ان میں رحم کا جذبہ تھا وہ بھی ختم۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی تھی اس وقت، جو زمینی نقشہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل بالکل تباہ ہو رہے ہیں، اور فرعونیوں کی اب بہت بڑی کامیابی فرعونیوں کو حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ یہ دکھانے کے لیے کر رہا تھا کہ سارے فرعونی نکل جائیں تاکہ سب کو ایک ہی دفعہ میں غرق کر دوں۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ
نافرمان کو ترقیاں دے رہے ہوتے ہیں، خوشیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ خدا مجھ سے، اللہ مجھ سے خوش ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل رائٹ وے پہ ہوں میں. لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ تو گناہگار ہے تو اللہ تیرے ساتھ اچھا کیسے کرے گا. اللہ گناہگاروں کے ساتھ تھوڑی اچھا کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو جو ہے نا ایک بڑا عذاب ہے جس کا یہ خوشی اس عذاب کا پیش خیمہ ہے، یعنی تمہید کے طور پہ خوشی دی جا رہی ہے تاکہ بڑے عذاب میں پکڑا جا سکے. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں استدراج. ہمارے جتنے علماء، اکابر، صحابہ، تابعین، مشائخ گزرے ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی تھیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس سے خوف زدہ بھی ہوتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل نہ ہو. استدراج اردو میں کہتے ہیں ڈھیل کو. یہ استدراج کا لفظ سورہ معارج میں ہے نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ہم ان کو درجہ، یعنی استدراج لیے نکلا ہے درجہ، درج سے. درجہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. درجہ کو اسٹیپ کو کہتے ہیں کہ 3 درجے اوپر، تو کیا مطلب 3 اسٹیپ اوپر. تو استدراج کا مطلب درجہ بدرجہ کسی کو ترقی دینا، تو یعنی ایک ایک درجہ کر کے اس کو اوپر لے جانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے لے کے جانا. تو بعض دفعہ نافرمان اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کر رہا ہوتا ہے، ہر آنے والا دن اس کا پہلے سے بہتر ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ترقی پہ جا رہا ہوں. حالانکہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بہت اوپر لے جا کے اوندھا دے کے مارنے کی کوشش، مارنے کی تدبیریں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے کہ جتنا بلندی سے انسان کو گرایا جائے نا اتنا زیادہ اس کو چوٹ لگتی ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی علماء اکابر ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں استدراج نہ ہو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بیمار تھے اور تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ اس وقت برکت، ان کی توقعات سے زیادہ اللہ نے کام لے لیا تھا. ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ کام اتنا پھیل جائے گا اور اس کی اتنی برکتیں ہوں گی. جب یہ تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے گئے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو کافی غمزدہ تھے. پوچھا بھائی آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جو تبلیغ کے کام میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ استدراج نہ ہو، یہ کوئی ڈھیل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کو تسلی دی. تسلی میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اگر یہ استدراج ہوتا نا تو آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ استدراج ہے، کیونکہ استدراج کی ایک علامت یہ ہے کہ کافر یا نافرمان کو جب اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے تو وہ بالکل بے خوف ہوتا ہے. آپ کے دل میں جو خوف ہے نا، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ بڑی زبردست شاندار بات کی حضرت مفتی شفیع صاحب نے. تو میں نے یہ واقعہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے نا وہ سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ جیسے فرعونی بے خوف ہو کے نکل کھڑے ہوئے، ساری کی ساری قوم نکل کھڑی ہوئی، جیسے کوئی چور بھاگ رہا ہو تو اس کا جو ہے نا، کہتے ہیں نا بھاگتے چور کا لنگوٹا ہی صحیح، کچھ بھی ہاتھ میں آ جائے. تو وہ تو بنی اسرائیل کو چور سمجھ رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، یعنی بنے ہوئے تھے، گھنے بنے ہوئے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہم باطل ہیں، یہ حق پر ہیں. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ لوٹ مار کا بہترین موقع ملا ہے، جو اب تک نہیں بھی کر سکے وہ بھی کریں گے. تو ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ جو ہے انتقام بھی لے سکتا ہے ہم سے، کیونکہ اتنے معجزے اللہ نے دکھائے ہیں، وہ بنی اسرائیل کو ترقی دینے کے لیے دکھائے ہیں. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں نا تو آپ کے دل میں خوف ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی نعمت مل رہی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں برے اعمال کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے ترقیاں. تو اپنے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ہاں فاخرجناہم من جنات وعیون. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے نکالا. اس سے پتہ چلتا ہے مصر بڑا خوبصورت ملک تھا، آبشاریں تھیں، چشمے تھے، بڑے بڑے گھنے باغات تھے، محلات تھے، وکنوز، اور خزانے تھے ان کے پاس، بہت دولت تھی، ومقام کریم، اور عمدہ عمدہ مقام. کریم کا لفظ جب انسان کی طرف منسوب ہو تو اچھا انسان، عزت دار انسان، سخی انسان، یہ سب معنی ہوتے ہیں. اکرام سے نکلا ہے نا، اکرام باب افعال میں کسی کو عزت دینا، تو کریم عزت دار آدمی. اور جب اس کی نسبت بے جان چیز کی طرف ہوتی ہے تو عمدہ نفیس جگہیں، تو مراد محلات اور ان کے جو بھی پارک وغیرہ انہوں نے بنائے ہوں گے اور جو بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو انہوں نے تعمیری کام کیے ہوں گے سارے اس میں داخل ہیں. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، ہم نے عمدہ عمدہ مقامات اور خزانوں سے ان کو نکال دیا. كَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا. یہ اللہ خود اپنی بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ اے مخاطب تو یہ نہ سمجھ کہ یہ کیسے سب کچھ ہو گیا بھائی، اتنا بڑا ملک اور اتنی ترقی یافتہ قوم اور جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے ہوں،
تو سبھی کو اس سے اللہ نے نکال کے، یعنی سارے فرعونیوں کو اس مصر سے نکال دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور یہ ساری مصر کی جو چیزیں تھیں اور سلطنت تھی اور جو بھی مصر کی زمینیں تھیں اٹھا کے ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ بھی مصر میں آئے ہیں اور جو کچھ فرعونیوں کا تھا وہ اس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے پیچھے چلایا اپنی قوم کو مشرقین، صبح کے وقت، یعنی وہ فرعونیوں نے سب کو پیچھے چلا دیا. کس کے؟ صبح کے وقت. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. بنی اسرائیل تو بہت آگے جا چکے تھے، فرعونی پیچھے پیچھے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، جو ایک یوں کہا جائے کہ آخری آزمائش تھی فرعونیوں کے ظلم سے نجات دینے کے لیے. وہ یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ہی بھلا دیا، راستہ بھلا دیا، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے، وہ جو آپ آج بھی نقشے میں دیکھیں نا، تو میں کسی وقت انشاءاللہ میرا ارادہ ہے مصر جانے کا، تو میں وہاں ولاگ بناؤں گا باقاعدہ وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ بڑی مشہور جگہ ہیں مصر میں، سعودی عرب کے بارڈر پہ بھی کچھ واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق. تو وہ پانی آج بھی موجود ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کے آ کے کھڑے ہو گئے اور اب پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہاں تو پانی ہے آگے. تو آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، تو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے یہی کہنا تھا. تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے مدرکون، آج تو ہم پکڑے گئے، اب تو کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اب تو یہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. دیکھیں یہ بھی یعنی ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. قرآن واقعات کے ان پہلوؤں کو کیوں نمایاں کر رہا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ میں بعض دفعہ ناکامی کی انتہا تک لے جا کے مکمل کامیابی دے دیتا ہوں. تو نقشوں کو مت دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، نقشے کیا کہہ رہے ہیں، ظاہر کیا کہہ رہا ہے. جب اللہ کے کہنے پر کوئی کام کر رہے ہو تو 100 ناکامیاں بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں، یقین کر لو اس میں کامیابی ہے. کیونکہ ایک ایتھیس، ملحد اور سیکولر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان میں اور اللہ کو ماننے والوں میں یہی فرق ہے. وہ ہر چیز اسباب پہ ڈال دیتے ہیں، تو ہم ہر چیز اسباب پہ نہیں ڈالتے، ہم اللہ پہ ڈالتے ہیں. بھئی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں نا. ہاں اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا پھر یہ کرنا حماقت تھا یقیناً، پھر یہ اسباب سے ہٹ کے آپ نے کام کر لیا. لیکن بنی اسرائیل تو یہ اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ. اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا پھر بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا یہ حماقت تھی. کیونکہ اسباب یہ کہتے ہیں کہ ایک قوم اتنی طاقتور ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہو، وہ کیسے بھاگنے دے گی؟ وہ تو آپ کو جیسے ایسے ہی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرے، اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بھاگ سکتا، پکڑا جاؤں گا، تو حماقت ہی ہوگی یہ. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہو گئی تو پھر اللہ کا حکم ہے. اب جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اس میں پھر پریشان نہیں ہونا. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے. بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، پوری قوم. 2 وجہ سے پریشانی ہوئی ان کو. ایک تو ایمان کے کمزور تھے، غلامی میں رہ کے ایک غلامانہ ذہن ان کا بن چکا تھا، یہ بھی وجہ علماء نے بیان کی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تسلی تھی کہ اللہ نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی نہیں تھی کہ یہ جو ہے ناشکری کرتے ہیں اور بار بار جو ہے اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبے کرتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں. تو حضرت موسیٰ کو ڈر یہ تھا کہ ان میں توکل کی کمی کی وجہ سے ان پر کہیں عذاب نہ آ جائے اور اللہ فرعون کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شہید کرنا چاہتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کامیابی کا ایک طریقہ شہادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے نے ان کی یہی رکھا ہو کہ میں نے تمہیں یہاں تک آزمانا تھا، اس کے بعد فرعون کے ہاتھوں قتل کروا کے جنت میں بھیج دینا تھا، یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے بہت سارے امکانات ہیں اس میں. لیکن جو بھی وجہ ہو، بنی اسرائیل کی زبان سے جو لفظ نکلا اس وقت وہ اللہ نے بیان کر دیا. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے آج، اب نہیں بچنے کے ہم. قال کلا، موسیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے لیکن وہ بتا دے گا. اب تک اس نے مدد کی ہے تو آج بھی وہ مدد کرے گا. یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پہ اعتماد.
یہاں پر بعض لوگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ اور چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا، تو حضرت ابو بکر بھی بہت پریشان ہوئے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے ہم تو پکڑے گئے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. تو بعض حضرات نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ ایک طرح کی توہین کی ہے. لفظ تو انہوں نے توہین کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو نہیں بھولے، اور نبی نے کیا فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. تو یہی فضیلت ہے نبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا معاذ اللہ ان کو اپنی فکر تھی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو قوم کو نہیں ملایا اپنے ساتھ. تو اس سے ہمارے نبی کا درجہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بلند ہے. مگر یہ بات بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طریقے سے بیان کرنا کہ کسی دوسرے پیغمبر کی توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے. پیغمبر اخلاقیات میں کامل ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں یہ جھلک رہا ہو کہ ان کو اپنی فکر ہے، قوم کی فکر نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو چھوڑنا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے. تو اس لیے صحیح جو بات اس کی حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ بڑی زبردست بات بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ بلاغت کہتے ہیں کلام کا حال کے مطابق ہونا، جو کنڈیشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے نا ویسا کلام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں کنڈیشن ایسی تھی کہ نبی کا یہی فرمانا بجا تھا. وہ کنڈیشن کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ ابو بکر جیسے جانثار تھے. اس لیے نبی کو پتا تھا کہ ابو بکر جانثار ہیں، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہے ہیں، یہ مجھے بچانے کے لیے نکلے ہیں، یہ مجھے بچانے کے لیے، ورنہ ان کو تھوڑی کوئی قتل کی دھمکی دے رہا تھا مکہ میں. یہ تو میرے ساتھ نکلے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر. جبکہ بنی اسرائیل کو ظلم سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ دعوت نہ دیتے، یہ نہ چلاتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا خطرہ تھا؟ وہ تو ایک قتل کا ان پہ کیس تھا، وہ دوبارہ چلے جاتے مصر سے باہر. اور 10 سال کے بعد اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ ویسے ہی معاف ہو جاتا کیس، کیونکہ قتل خطا تھا، وہ ظاہر ہے جان کر تو قتل کیا نہیں تھا، لوگوں کو یہ بات معلوم تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تو جو کچھ کر رہے تھے بنی اسرائیل کی خاطر کر رہے تھے. اس کے باوجود بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہم پکڑے گئے، تو ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تمہارا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، تمہاری میں گارنٹی نہیں لے سکتا، تم میں وہ درجے کا توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ میں بھی تو کچھ ہو نا، کچھ آپ میں بھی تو اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ عین بلاغت تھا. اور نبی کا ابو بکر کی وجہ سے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، یہ بالکل اس موقع پہ درست تھا. تو دونوں پیغمبر کا کلام اپنے اپنے موقع پہ بالکل درست تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی. پیچھے سے فرعونیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے انتظار میں خاموش ہیں کہ دیکھیں اللہ مجھے کیا کہتا ہے، کیونکہ اب تک تو لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. اب سب پریشان ہوں گے بھئی یہ لاٹھی سانپ بن کے کیا کرے گی، کتنے لوگوں کو کھائے گی یہ سانپ بن کے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے آپ پتھر کو ماریں. بعصاک البحر، بحر سمندر کو اپنی لاٹھی سے آپ ماریں. فانفلقا، سمندر پھٹ گیا، انفلاق. فکان کل فرق، اور ہر ٹکڑا کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں 12 راستے بنے تاکہ بنی اسرائیل کے سارے قبیلے جو ہے نا 12 کے 12 قبیلے الگ الگ راستوں سے جائیں. تو متعدد راستے بن گئے اور پہاڑوں کی طرح پانی جو ہے نا ایسے وادیوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ثمہ کا معنی اس جگہ پر، آخرین جو پیچھے فرعون آ رہے تھے نا ان کو بھی قریب کر دیا پانی کے. یعنی قریب تو وہ خود ہوئے، مطلب اللہ نے قریب ہونے دے دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ان کے دل میں اللہ خوف ڈال دیتا، واپس چلے جاتے، ڈر جاتے کہ یار یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر لی اور ہم نے ان کو بھی قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے اجمعین سب کے سب کو نجات دے دی. سارے، ایک بندہ بھی پانی میں غرق نہیں ہوا. کتنا بڑا معجزہ فرعون اور اس کی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پہ شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تمام نشانیاں ایک طرف، ایسی اس مادہ پرستی میں اور چند دنوں کی زندگی اور چند ٹکوں کی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتا انسان۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھلا ہے، تمہارے لیے تھوڑی کھلا ہے یہ راستہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو نجات دی، ثم اغرقنا الآخرین، اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے جو لوگ تھے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھیں یہ ثم کا لفظ بھی بڑی بلاغت پیدا کر رہا ہے یہاں پہ۔ ثم کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ کام ہوا تو اسی وقت تھا۔ بنی اسرائیل جیسے ہی نکلے فرعونی نیچے آئے اور غرق ہوا، اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ لیکن ثم کا مطلب یہاں پر یہ بھی تراخی کے لیے، اہتمام سے کسی بات کو بیان جب کیا جاتا ہے نا، گویا دو سینٹنس میں فاصلہ رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بات کمپلیٹ ہوئی ہے، اب سمجھو ایک دوسری بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس کے اندر اہتمام کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ زبردست غالب بھی ہے کہ کیسے اتنی بڑی طاقت اور قوت کو اس نے سمندر میں لا کے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایمان کی